اس وقت میرا کچھ حال طبیعت کا ایسا ہی ہے، ہر شخص اپنے اعمال سے، اپنے حالات سے اور اپنے مزاج سے واقف ہے۔ اکاڑے والوں، میری حالت اب یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ نہ معلوم پروردگار عالم کی طرف سے کس وقت بلاوا آ جائے گا، صبح ہوگی یا شام ہوگی۔ ڈر ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو اس وقت کلمے کے بجائے کوئی اور مصیبت منہ سے نہ نکلے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ آج ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی مر رہا ہے، مگر مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ تلاوت کرتے کرتے موت نہیں آ رہی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی جو موت آ رہی ہے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے موت آ رہی ہے یا سنتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں ایسا کام، دنیا چھوٹ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، موت کا جھٹکا لگنے کو ہے اور ہمیں کلمے کی توفیق نہیں۔ شہر اکاڑے میں اگر کوئی بندہ مر جائے اور لوگ صبح کو یہ سنیں کہ پانی مانگتا رہا، پانی نہیں دیا، سب لوگ کہیں گے بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا، پیاسا مر گیا، پانی نہ دیا۔ اور اگر یہ سن لیں کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کو ننگا قبر میں دفن کر دیا، کفن نہ دیا، لوگ کہیں گے بڑا ظلم کیا، بڑا قہر کیا، کپڑا تو ڈالنا تھا، وہ کپڑے کے بغیر جو چلا گیا تو ظلم ہو گیا، پانی کے بغیر چلا گیا تو قہر ہو گیا۔ کبھی کسی نے یہ بھی افسوس کیا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے۔ ماں مر رہی ہے، پتہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، باپ کو کلمہ نصیب نہیں، بیگم کو کلمہ نصیب نہیں، بہن کو کلمہ نصیب نہیں۔ جب ابتدائی طور پر ہماری حالت دنیا سے جاتے وقت یہ ہے، پھر وہاں کیا بنے گا؟ اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اور دنیا دارو میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ بدماشی نہ پھیلاؤ، میری زمین کو گندا نہ کرو، زنا کر کر کے، بدکاری کر کر کے، حرام خوری کر کر کے میری زمین کو پلیت نہ کرو۔ ایسا نہ ہو تم اپنے آپ کو تیار نہ کر سکو اور وہ وقت آ جائے جب تمہیں پلانے والا کوئی نہ ہو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ پھر افراد کی بات نہیں، خاندان قبیلوں کی بات نہیں، پھر ضلعوں تحصیلوں کی بات نہیں، جب میں اپنی بے نیازی پہ آ جاؤں گا ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کا لشکر ہے، اور میرے غلاموں ان کو بستیوں سے دوڑ کے گزرو، جلدی جلدی نکلو، اور یاد رکھنا ان کنووں کا پانی نہ پینا، تمہیں کتنی پیاس لگی ہو، کتنی شدت کی گرمی ہو، ان کنووں کا پانی نہ پینا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پلید ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس پانی میں زہر ملا ہوا؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں نہ پیے؟ فرمایا لوگوں ان کنووں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ان
بستیوں والوں پہ عذاب آیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. پورا ہفتہ اتنی تیز ہوا چلی، پچک پچک کے لوگوں کو زمین پہ مارا. کسی قوم پہ پتھر برسے، آواز آتی ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون. کہاں جا رہے ہو؟ قالوا الا ارسلنا الى قوم مجرمین. قوم کی طرف چلے، مجرم ہو گئی، بدماش بن گئی. کیا کرو گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. فرشتے کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم بدکار بن گئی، بدماش بن گئی، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگ گئے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس قوم کے لیے زمین کا ٹکڑا کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی، نوک دار پتھر برسیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرے گا جو ان پہ عذاب آیا، آج بھی عذاب آ سکتا ہے. جو ہود علیہ السلام کی قوم والا کام کرے گا، کم تولے گا، کم ناپے گا، جو ان پہ عذاب آئے وہ آج بھی عذاب آ رہے ہیں. کوئی نہیں سوچتا چھوٹا بڑا امیر غریب کہ یہ ہو کیا رہا ہے. توبہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کوئی نہیں. اسی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں قیامت کا قرب ہوگا، میری امت اتنی بگڑے گی، اتنی برباد ہوگی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اب تو واقعات کھلم کھلا آنے لگے. ضلع مظفر گڑھ شہر رنگپور کے علاقے میں ایک آدمی مرا. بیٹے خود بتاتے ہیں ابھی زندہ ہیں، ہمارے باپ کی جب موت آئی تو 3 منٹ پہلے منہ سے الٹی آئی تو منہ سے پخانا ہے. یہ ہماری موت آ رہی ہے. ہمارے علاقے میں پچھلی گرمیوں میں ایک آدمی مرا، اس کو دفن کرنے لگے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اتنا مکوڑا قبر میں جمع ہو گیا، دوا تک چھڑکی، سب انتظام کیا، ایک مکوڑا باہر نہ گیا. اور سوچ ساری الگ رہی. موت سے بچنے کی سوچ تو آج کل کیا کبھی بھی نہ تھی، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکا، کسی کی جرات نہیں ہو سکی. ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، ہار جیت الیکشنوں کے بارے، الیکشن کے بارے میں ہر آدمی کہتا میں 1 ووٹ سے ہار سکتا ہوں، 1 ووٹ کم ہو گیا تو ہار جاؤں گا، اور یہ کبھی نہیں کہتا کہ 1 نیکی کم ہو گئی تو مارا جاؤں گا.
یہ عقیدہ نہیں، جمہوریت پہ یقین ہے، خدا کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ وفادار ہے، اس کے ساتھ وفاداری تم بھی کرنا۔ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ قبر میں آنے میں دیر لگ سکتی ہے، جنت کے آٹھوں دروازے کھلوانے میں دیر کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں تو مرتے وقت خواہشیں، تمنائیں، آرزویں کچھ اور ہوتی ہیں۔ مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ آج کل سیزن ہے، حج پہ لوگ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ اور ایک تجربہ تم بھی کر کے دیکھنا، ماسی، چاچی، مامی، تایا، نانا، سسر، پھوپھا حج پہ جو جا رہے ہو نا، اور بالکل گھر سے جب نکلنے وقت دعا کرتے ہو، تم پاس کھڑے ہو کر کے یہ دعا مانگنا، یا اللہ ہماری باسی مدینے میں مر جائے، ہماری بوا مدینے سے واپس نہ آئے۔ بالکل نہیں آمین کہہ لیں کہ جتی نکال کر تیرے سر پہ ماریں گے۔ اور ویسے دیکھو نا، جب بھی گزرو گے مدینہ مدینہ مدینہ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہی مدینہ بڑھ گیا۔ اور جب حج کی تیاری ہوگی، جس سے ملیں گے، السلام علیکم چودھری صاحب، علیکم السلام، گئے نہیں آپ؟ جا رہا ہوں، دعا کرنا اللہ خیریت سے واپس لے آئے۔ بم برس رہے ہیں وہاں، ایٹم بم چل رہے ہیں وہاں۔ محبت کا معیار دیکھو، وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ مولا بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، مجھے تو ایسی موت عطا فرما، در تیرا ہو، سر میرا ہو، تیرے نام پہ میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں۔ جواب آیا، میرے محبوب کے محبوب، اگر تجھے کسی اور جگہ موت دوں گا، کفن دفن کی جگہ دوں گا، تجھے معلوم ہے میرے یار نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر رو رو کے تجھے مانگا تھا۔ دکانوں والوں میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا، مگر یہ اندازہ نہیں ہے، نہ تم جھولی کو جانو، نہ دینے والے کے خزانے کو جانو۔ جھولی کس کی ہے اور دینے والا کون ہے اور آنے والا کون ہے؟ جھولی مصطفیٰ کی ہو، خزانہ خدا کا ہو، اور آنے والا فاروق اعظم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمولی شے کون مانگتا ہے؟ اور یوں فرما کے مانگا، مولا خطاب کے بیٹے کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تیرے اسلام کی شان بڑھ جائے گی، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، فاروق اعظم اسلام کی جان ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی ہیبت ہے، اسلام کی عظمت ہے، مسلمان والوں کا جرنیل ہے، کالی کملی والے کی مانگی ہوئی بھیک کا جواب ہے۔ اور
فرمایا میرے فاروق، میرے محبوب کے محبوب غم نہ کر، ہم تو تجھے ایسی شہادت دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، پر اے میرے محبوب کے محبوب، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ شان فاروق اعظم معمولی چیز نہیں مانگی، آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی بینر پہ میرے فاروق کا نام لکھ کر یوں لچکا دو، جو فاروق کو نہیں مانتا ہمت نہیں نیچے سے گزر جائے۔ آج بھی 1400 سال کے بعد تم کہتے رہنا چلے جاؤ جی تمہیں کھاتا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کھاتا نہیں ہے تو چھوڑے گا کیا؟ اگر کھاتا نہیں ہے تو رہنے بھی کچھ نہیں دے گا۔ عمر تو وہ جوان ہے، اللہ اکبر، جو وہ فرش پہ مانگتا ہے عرش والا اسی کی تائید میں قرآن اتار دیتا ہے۔ یہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تجویز کنندہ، تائید کنندہ۔ میرے فاروق اعظم کا تائید کنندہ آسمانوں میں رہتا ہے، اور یہاں ہمیشہ لوگ میں نے دیا کرتے ہیں، اب بھول گیا تائید میں نے تو کی تھی، تجھے اس دن کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا۔ یا فاروق اعظم کی ایک دفعہ نہیں 17 دفعہ قرآن میں آسمان سے تائید آئی۔ فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا فاروق آ کے عرض کرتا ہے محبوب او کالی کملی والے، او میرے آقا میں غیرت والا ہوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میرا اندر اجازت نہیں دیتا، میرا دل نہیں مانتا کہ ازواج مطہرات میں سے بناتے رسول میں سے اتنی حسن والی بچیاں، اتنی آپ کے لخت جگر جس گلی سے گزرے دیوے بتی کی ضرورت نہ پڑے، ان سب کے لیے پردے کا حکم فرماؤ۔ فرمایا میرے فاروق بات تو تیری ٹھیک ہے، پر تجھے معلوم ہونا چاہیے میں بھی تو اس کا منتظر ہوں۔ آواز آ گئی، کن کے پردے کی بات کی؟ فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، تو کئی سال ہو گئے ہمارے ملتان میں، کافی دنوں کی بات ہے، پرانے قلعے پہ ایک شو ہوا تھا، وہ اخبار میں جو نام آیا کہ فلاں آدمی کی لڑکی نے بہت اچھا ڈانس کیا، میں اسے جانتا تھا، 35 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے یاد رکھی بات، میں نے کہا بدبخت کبھی ملے گا تو اسے شرمندہ کروں گا۔ تو ایک دن حرم گیٹ مل گیا، السلام علیکم قاری صاحب، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے علم کی طرف لے گیا، میں نے کہا تیرے سے کام ہے، بڑے کو لے جا کے میں کہنے لگا میں نے بدبخت میں نے یہ سنا تیری لڑکی نے ڈانس کیا ہے، کہتے جی آپ کی دعا سے اول نمبر آئی ہے۔
सब ہمارے کھاتے میں بڑی سنجیدگی سے کہتا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اول نمبر آئی ہے، یہ سارے کام ہم ہی کرتے ہیں۔ تماشا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری دعا مانگتا وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق اگر تجھے کسی اور جگہ دفن کی جگہ دوں گا کیا مجھے معلوم نہیں کہ میرے محبوب نے کس محبت سے مانگا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان آنسوؤں کو بھول گیا ہوں جو بہا بہا کر کے تجھے مانگا تھا، میں اس جھولی کو بھول گیا ہوں، ساری رات پھیلی رہی تیرے لیے، میں تو تجھے ایسی جگہ دفن کروں گا جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ۔ یہ تو بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل کرنیل۔ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں مدینے میں جا کر کے دیکھو ہزاروں سینکڑوں کتے گلیوں میں بازاروں میں پھرتے ہیں، اور کسی حاجی کے ہاتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھو مدینے میں کسی نے کتا بھونکتا نہیں سنا؟ کوئی کتا مدینے میں نہیں بھونکتا۔ کتے کو تو پتہ چل گیا کہ یہ کالی کملی والے کا شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں کالی کملی والے کے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے ہیں جنت البقیع میں۔ ابھی 2-4 سال کی بات ہے، اخباروں میں بھی آیا، مسجد نبوی میں توسیع ہو رہی، محلے کا محلہ خرید لیا حکومت نے، اس کی کھدائی شروع کی، کھودتے کھودتے کھدائی کرنے والے کی کسی یا کوئی آلہ ایک قبر کے اندر ایک میت کو جا لگا۔ دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، 1400-1500 سال کے بعد بھی تازہ لہو بہنے لگا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ نکالتے وقت پھر کوئی کتبہ شتبہ سامنے آیا، پتہ چلا مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ نہ خون بدلے، نہ جسم بدلا، نہ منہ بدلا، نہ چہرہ بدلا، نہ پیٹ بدلا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جس طرح سے اس دن رکھا تھا آج تک اس طرح موجود ہے۔ نبی کے غلاموں کے جسم میں یہ زمین خیانت نہیں کرتی، تم بے ایمان ہو کے مرنے کوئی ضروری ہے؟ تم بھی صحابہ کو کچھ نہ کہا کرو، صحابہ کا گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو۔ 1400 سال تک زمین نے اپنی حرارت نہ ڈالی، اپنی برودت نہ ڈالی، کھال تک نہ بدلنے دی، چہرے کی رنگت نہ بدلنے دی، زمین شرما گئی۔ نبی کا غلام ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا یار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، قرآن پڑھنے والا ہے۔ زمین نے 1400 سال ادب کیا، تم 4 دن ادب نہیں کر سکتے۔ تو مدینہ منورہ میں آخری وقت ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، خود معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ نے رونا شروع فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا معاذ موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟
کہ نہیں جی، پھر کیوں روئے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، اس لیے رونا آ گیا تھا۔ اور تیری کیا تمنا تھی؟ صحابی کہتا میری یہ تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صحابی کہتا میری تمنا تھی جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں اسلام کی طرف سے کفر کا مقابلہ کرنے جاتا، کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ یکدم مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لیتے، پھر وہ میری زبان کاٹ لیتے، اے میرے مولا میں تیرے دربار میں پیش ہوتا، آپ پوچھتے معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولو کیسے، منہ میں زبان نہیں۔ پھر میرا رب مجھ سے پوچھتا تو کیا چاہتا ہے؟ میں عرض کرتا مولا روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان سارے صحابہ کرام کی 1,29,000 کم و بیش تعداد ہے، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی حسرت تھی، ایک ہی ذوق شوق تھا، جس کو لیے ساری عمر دنیا میں پھیلے چلے۔ ایک صحابی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ تم کہتے ہوگے کہ ہم بھی روز جنگ لڑتے ہیں، کیا؟ تو ناشتے کے وقت بیوی سے لڑتے ہیں، دکان پہ نوکر سے لڑتے ہیں، شام کو ٹانگے والے سے لڑتے ہیں۔ اب جیسی روح ویسی فرشتے، جیسے ہم ویسی ہمارے جنگ۔ اور کمال یہ ہے کہ خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں سے ایک میں بھی ہار نہیں ہوئی، ایک میں بھی کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں اصل تو جنگ جہاد کا مفہوم ہی نہیں، قرآن مجید تھپ کے رکھا ہوا ہے، اور اگر ایک دو موقع تھوڑے بہت آئے بھی ہیں تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ اللہ نے اگر عزت رکھ دی تو یوں کہ جی بارڈر پہ ایک بابا کھڑا تھا، نکلے نیلے کپڑے پہنے ہوئے، وہ بموں کو جوڑی میں لے۔ ہمارے یہاں اصل تو جنگ جہاد کا مفہوم ہی نہیں، قرآن مجید تھپ کے رکھا ہوا ہے، اور اگر ایک دو موقع تھوڑے بہت آئے بھی ہیں تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ اللہ نے اگر عزت رکھ دی تو یوں کہ جی بارڈر پہ ایک بابا کھڑا تھا، نکلے نیلے کپڑے پہنے ہوئے، وہ بموں کو جوڑی میں لے کر واپس پھینکتا رہا۔ اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اب جو بجٹ پیش ہوا ہے 12 آنے خرچہ فوج کا اور 4 آنے میں آتا ساری پکڑوا ہے، 12 آنے خرچ دفاع کا ہے، تو 2-4 بابے اسی قسم کے رکھ چھوڑو، فوج والوں کی چھٹی کرو۔ ایک بابا اس بادل پہ کھڑا کر دو، ایک بابا اس بادل پہ کھڑا کر دو، پھر وہ دم چاہے سر میں مارے یا جوڑی میں رکھے، کہیں بھی رکھے۔ قرآن پہ یقین نہیں آتا، بابے پہ یقین آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کہتا ہوں، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار رہتا ہوں، ساری عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے،
کئی مرتبہ میرے دل میں بدماشی آتی ہے کہ قاری حنیف کو لوگوں نے اب تک ولی نہیں مانا، ایک دن سارے کپڑے اتار کر بازار کا چکر لگاؤ۔ تم نے ماننا ہی نہیں نا ولی۔ سچا اللہ صاحب بخاری ایک شاہ صاحب ضرور تھا پر ولی نہیں تھا۔ مولوی صاحب جلندری رحمہ اللہ جیسا متقی پرہیزگار ہاں مولوی تھا، ولی نہیں تھا۔ آخر ولی دی کی نشانی ہے کہ جی کرتے تو ننگا دا ولی، پجامے تو ننگا پکا ولی۔ ولایت کا معیار نماز نہیں، ولایت کا معیار روزہ نہیں، ولایت کا معیار قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کے نام پہ سر کٹانا نہیں، جو چرسی پھمی پنگی، جو ننگا پھرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے عقل مند حاجی، مدت کی بات ہے، 2-4 ساتھی ہم لاہور، یہی موسم تھا، برسات تھی، انارکلی میں سے گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کے تقدیر بتا رہا ہے۔ وہاں مجمع کھڑا ہے، پجامیوں والے، پجاموں والے، پتلونوں والے کھڑے ہیں۔ 1 روپیہ فیس تھی، ان دنوں میں روپے میں بڑی جان تھی۔ کسی کو دیکھ کر کہتا تھا تو بڑا افسر بنے گا، کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہو جائے گی، وہ تو بابو کوٹا ہی ہو جاتا تھا۔ یا ایڈ بلو کے علاقے میں رہتے ہیں، میرے دوست بھی ہے، میری گھر والی کا خالو بھی ہے قاری نیاز صاحب۔ میں نے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں، کہنے لگا چھوڑ یار شرارت ہو جائے گی۔ میں لگا اتنی دنیا ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ میں نے کہا روپے ہی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لوگوں میں سے گھستا میں بھی یوں آہستہ 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 جب وہاں جا کر کے یوں 2 زانو گوڈے نیچے منڈے مار کے روپے میرے ہاتھ میں ملک جی ملنگی روپیہ لو، انہوں نے لے لیا۔ میں کہا دیکھو میری شادی ہونی کہ نہیں، بدبختی نے اچھی طرح اب دیکھا بھی نہیں، اس نے دیکھ لیا بھی یہ ملک پاکستان ہے، اچھے بھلے کو نہیں ملتی، اسے کون دے گا۔ اللہ نے ایسی دی ہے، تم جو شادیاں کر کے لائے ہو، لکڑ لائے ہو گے ساتھ، یہ کرسیاں ہیں، یہ میز ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کھانا کھانے کی میز ہے، یہ پانی پینے کی میز ہے، یہ یوں کرنے کی میز ہے۔ الحمدللہ میری بیگم جو ہے 75 ایکڑ زمین کی مالک ہے، 600 بیگھے کا مالک تھا میرا سسر۔ اب میں نے جو ہاتھ دکھایا نا وہ کہنے لگا تیری شادی نہیں ہونی۔ میں کہا 2 جان کے گدھے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ بندو کہ اندر روپیہ اپنا لے کے جا اتوں، میں کہ میں جانا ہی نہیں۔ اگر چاہتا کی ہے کہ اور شادی کرا، جنہیں تم لکھے پڑھے کہتے ہو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دکان پہ کھڑا تھا، خدا کی قسم پاک گیٹ ایک آدمی آیا، کہنے لگا 1.25 من گلاب کا رکھ چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کیا کرو گے؟ تو فلانے پیر کی قبر کو غسل دینا ہے۔ نہ کب چاہیے کہ کل چاہیے کہ صبح لے جانا۔ جب وہ چلا گیا، میرا وہ یار ہے حکیم، میں کہنے لگا ایمان کہاں سے لا دے گا سوا بڑا رکھی سے؟ وہ کہنے لگا قاری صاحب تو اب بھی بہت رہی ہے، نلکے میں پانی تھوڑا ہے، 1 بوتل سینٹ کی ڈال دوں گا۔ قبر کو گلاب کے عرق سے اور سینٹ سے غسل دیتا ہے،
اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے کبھی غسل نہیں دیا. اس لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، تم اب تک نیند کر رہے ہو، جاگ جاؤ، ورنہ جب میں جگاؤں گا پھر تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا. ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے تو چھڑانے والا کوئی. قرآن کہتا یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام. پیشانی کے بال پکڑ کر، ماتھے کے بال پکڑ کر عورتوں کو مردوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اکاڑے والوں، اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر دوزخ میں جائے گا، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اس نبی کا امتی ہو کر جس نبی کا امتی ہونے کی کلیم اللہ نے تمنا کی. خدا کی قسم، اس امت کے سیاکار لوگ جب جہنم گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے، نوری فرشتے بھی روئیں گے، نوری فرشتے رو دیں گے، کالے کے امتیوں کہاں جا رہے ہو؟ اور سوال کریں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا؟ تم نے کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ تم کبھی قرآن کے قریب نہ آئے؟ سچی بات یہ ہے، ہم تو الحمدللہ ہم کچھ نہیں، ساری خامیاں ہیں، ساری کمی ہے، کردار کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، قول و فعل کی کمی ہے. لیکن یاد رکھو کہنے والوں، ہم ایسے بزرگوں کے غلام ہیں جن کی قیمت یہ ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات ملا دو، شیخ مدنی کی جوتی کی قیمت نہیں بن سکتی. تم سارے کے سارے اللہ بار بار مدینہ طیبہ لے جائے، آمین کہو. 8 دن رہو گے، مہینہ رہو گے، 2 مہینہ رہو گے. میرے پیر حسین احمد مدنی نے روز اقدس کی جالیاں پکڑ کر وہاں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، کسی حکومت کا جنٹ بن کر نہیں. خود لکھتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی، اتنی تنگی تھی. میرے شیخ نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ جب شام کا وقت آتا، میں کالی کملی والے کے شہر مدینے کی گلیوں سے مدینے والوں کے سبزیوں کے، ترکاریوں کے، پھلوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا. مدینے کی گلیوں سے میں چھلکے اٹھا لاتا. سارا گھر ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر چبا لیتا. پانی پی کر ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آخر یوں تو نہیں، یہی علماء دیوبند ہے جنہوں نے آزادی ہند کا بیڑا اٹھایا. 14 میل لمبا قبرستان کالے پانی میں بڑھ گیا. دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں کہ جب سن 57 کا جنگ آزادی آیا، انگریز بے ایمان سے مقابلہ ہوا، ایک طالب علم نہ بچا، جھاڑو دینے والا نہ بچا، روٹی پکانے والا نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا.
لڑائی انہوں نے لڑی، جنگ انہوں نے کیے، کفر کے مقابلے انہوں نے کیے۔ آج ہر آدمی یوں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے میں نے بنایا ہے پاکستان، وہ تیرے باپ نے بھی نہیں بنایا، تم کیا جانو کیسے بنا۔ مولانا حسین احمد مدنی اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ اور پورے قافلے کی قبروں پہ اور پوری جماعت کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرما۔ بڑے خوددار لوگ تھے، جیل میں ہیں۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ کے گھر سے دیوبند سے ٹیلی گرام آیا، تار آیا، آپ کی امی جان فوت ہو گئی ہیں۔ یعنی جیل میں رہتے رہتے میرے پیر حسین احمد کے گھر سے 11 جنازے اٹھے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جس کے ساتھ بیتی ہوگی اس کا کلیجہ کیسا ہوگا، اس کا گردہ کیسا ہوگا، جگر کیسا ہوگا۔ جب اماں کی اطلاع آئی تو جواب دے دیا، اللہ میری اماں کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ باقی میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے، میں اس کام کے لیے انگریز کمینے سے ضمانت کی بھیک نہیں مانگتا۔ مولانا آزاد کے گھر سے کلکتے سے تار آیا، بیگم آزاد نے تار دلوایا، میں بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ایک دفعہ آ کے مل جاؤ۔ مولانا نے جواب دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، قرآن پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ کل میری تیری اور اسے کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ نوجوانوں، صرف کاغذ نہ پڑھا کرو، کچھ سوچا کرو کہ یہ ملک بنانا اور یہ چلانا اور یہ قربانیاں کوئی آسانی سے نہیں ہو جاتے، کوئی کاغذی گھوڑے نہیں، کاغذی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ اب یہ جتنا طبقہ بھاگا پھرتا ہے بابوؤں کا ہم نے بنایا، تم نے اس پاکستان میں اور کچھ کیوں نہیں ملایا؟ جس کی ایک بس ہے 6 مہینے میں 2 ہو جاتی ہیں، جس کی ایک ویگن ہے سال میں 2 ہو جاتی ہیں، 43 سال کے بعد تم نے اس میں ملایا کچھ نہیں، البتہ کاٹ کر تقسیم کر دیا۔ کاٹا تو ہے، ملایا کچھ نہیں۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آج کل بھی مفتیوں کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ بھی تیز ہوگی، لگی ہے کبڈی ہونے۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جو عورت سربراہ ہو سکتی ہے؟ جواب دیکھو، کہتا آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، آپ کے گھر میں دھی بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا۔ سارے کو سبحان اللہ۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق جی نے حال کراچی میں طلب کر لیا۔ سیشن جج بیٹھا، عدالت لگی، مولانا مدنی سے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے، اور دیا ہے نہیں، دیتا رہوں گا، یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم ساتھ تھے، جھک کر دونوں پیروں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت تکلیف دے گا، تھوڑے سے نرما جاؤ۔ فرمایا نرمانا کیا ہے، فتویٰ دیا تھا میں تو اقرار کروں گا، اگر اکاڑے کا کوئی مولوی ہوتا پتہ کی کرتا، تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔
آج کل تو موسم کے فتوے بھی ہیں اور سردیوں کے فتوے ہو رہے ہیں، گرمیوں کے فتوے ہو رہے ہیں، گھر والا واسطے فتوے ہو رہے ہیں، دوسرا واسطے فتوے ہو رہے ہیں۔ انگریز نے کہا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، اس کی سزا موت ہے، تو بجائے اس کے کہ میرے پیر حسین احمد کو پسینے آئے، یوں بغل میں سے کپڑا نکال پر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اور جی آپ کو کفن تو یہاں بھی مل جاتا، آپ کیوں لائے؟ فرمایا جس حکومت کی، جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر اب تو تھوڑے سے گریز کیا کرو گے نا؟ فرمایا نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفاشاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ عاشق رسول یہ تھے، حامل قرآن یہ تھے۔ دنیا میں کوئی شہر قصبہ یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، بر صغیر میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا جہاں دیوبند کا کوئی فرزندان توحید، ان لوگوں کا شاگرد جس نے چشمہ وہاں سے حاصل کیا، ہر شہر میں اللہ کی توحید کا پرچم لیے ہوئے گلی گلی کا چکر لگا، محلے محلے میں، ہر علاقے میں، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ۔ مجاہد یہ تھے، مناظر یہ تھے، مبلغ یہ تھے، استقلال کے پہاڑ یہ تھے، ان کے ارادوں کو کوئی ادھر ادھر کر نہیں سکا۔ اور ایک اشارہ کر دوں، میرے اکابر جیسا تقویٰ بھی کوئی نہیں لا سکتا، چھٹی لا کے دکھاؤ۔ قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری عمر۔ اور تمہارے اندر یہ سوچ ہی نہیں، گھر میں روٹی پکے یا نہ پکے، فٹافٹ اب فلانے ہوٹل سے 4 روٹیاں پکڑ لا، حالانکہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ آتا گونتے گونتے کبھی آگے سے گزارتا ہے، کبھی پیچھے سے گزارتا ہے۔ یہ روٹیاں کھا کر تجھے نماز کی توفیق کیسے ہو؟ کچھ تو اپنے اندر پیدا کرو، کچھ تو اپنے اندر سوچ پیدا کرو۔ ہمیں تو دین رہا، دنیا بھی گزارنی ہم بھول گئے۔ صفائی ستھرائی، تقاضے ایمان کے، ساری چیزیں۔ ایک میں آخری بات کہنے لگا ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ نمازیوں کے ہاتھوں میں کفن دفن ہو، قبر جنازہ نمازیوں کے ہاتھوں، سب کا جی چاہتا ہے، لیکن ہے بڑا مشکل۔ حالات سے بڑے ہوئے کہ بیوی کی جھولی میں موت آئی، بیوی بے نماز،
धी की गोद में मौत आई, धी बे नमाज। हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बे नमाज। बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बे नमाज। डॉक्टर के हाथ में मौत आई, डॉक्टर बे नमाज। नर्स के हाथ में मौत आई, नर्स बे नमाज। कंप्यूटर के हाथ में मौत आई, कंप्यूटर बे नमाज। बरादरी के किसी आदमी के हाथ में मौत आई, बरादरी बे नमाज। तेरा कफन खरीदने वाला बेनमाज, तेरा कफन सीने वाला बेनमाज, तेरे गुसल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, तेरे गुसल का इंतजाम करने वाला बेनमाज, तुझे गुसल देने वाला बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाला बेनमाज, तेरा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी मैयत को कब्र में उतारने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज, तेरी कुलखानी में आकर बैठने वाले बेनमाज। आदि जी मौलवी साहब, अगर तू नमाजी भी है, ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? घर में कभी नजर नहीं मारता कि ये सारा खानदान नमाज नहीं पढ़ता, इनके पास इनके हाथों से मेरा जनाजा बाहर निकलना है, बेनमाजों के हाथों से मेरे जनाजे की इब्तिदा होगी। ऐसे हालात पैदा कर, इन मस्तूरात को सिर्फ रोटी पकाने की मशीन न बना, इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम कर। मैं तेरा खैर खा हूं। कारी हनीफ चाहता है कि जब तेरा मुंह कफन में खुला छोड़ दिया जाए और आखिरी ज़ियारत के लिए देखने के लिए लोग आए, तेरी बीवी तेरा मुंह देखने आए तो सूरत यासीन पढ़ती हुई आए, बेटी मुंह देखने आए सूरत रहमान पढ़ती हुई आए, बहन तेरा मुंह देखने आए सूरत तबारकल्लज़ी पढ़ती हुई आए। जब तुझे घर से हमेशा के लिए तेरा बाल बच्चा घर से रुखसत करे, सारे तुझे कुरान पढ़ पढ़ के रुखसत करें। अपने घर के अंदर पैदा करो, वरना मौलवी बड़े चालाक हो गए हैं आजकल। बाल बच्चा, बेटियां, बहनें या घर के आदमी जो 10 पारे 15 पारे 20 पारे कुरान जी खत्म करते हैं ना, मौलवी आके ऐसे पलौथा मार के बैठ जाता है। उधर से आया, मैं 10 पारे पढ़े हैं जी तेरी मिलत, मैं पूरा कुरान मजीद खत्म किया, जनाब दी मिलत है। वो चारों पासे लेके ऐसा उस तरह होंगे, मौलवी सारा अपने मां प्यो नूं बख्श देंदा। अपना पढ़ा बुरा पढ़े अभी पढ़ा भी चक्कर नाल ला गया। नहीं असी मौलवी इतने कमरे कदों दो हो गए, एडा बड़ा कुरान मजीद तेरे प्यो नूं एवें दे गई है। मैं मुल्तान में 35 साल हो गए ना मार खांदा, बड़ा शहर है, हर दिन मैंने कोई न कोई आ जाता है। ओदी अब्बा जान फोत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, भाई मगफरत फरमावे। ओदी 5-10 कलाम मजीद भी खत्म कर देना। मैंने कहा ये काम तू कर, कोठी तू संभाले, बंगला तू संभाले, कार तेरी, स्कूटर तेरा, साइकिल तेरा, बैंक बैलेंस तेरा, सब कुछ आगा पीछा तेरा, सारी रात कोडा होके कुरान कारी हनीफ पढ़े। मैं अगर पढ़ूंगा, मेरी अम्मा नहीं, मेरा अब्बा नहीं। इसलिए मौलवी बहुत चालाक हो गए हैं, ख्याल करो ना। आप तो पढ़ते ही तो पढ़ा गुना भी लैके टुर जाते। अल्लाह पाक सबको अकल नसीब फरमाए, बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दो। अरे एक और बात मेरी सुन लो, दिल में ये बात कभी ना आने दिया करो बच्चे कुरान पढ़ेंगे भूखे मरेंगे। खुदा की कसम कुफर है, कुफर। दिल में ये बात लाना कि कुरान पढ़ने वाले भूखे मरते हैं, कुफर है, कुफर। चलो याद आ गया एक मसला, इतने मैंने मसले बताए, एक मसला आप भी बताएं। सारे कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
سارے اکاڑے کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہو، قسم کلمہ پڑھا سب نے، ایمانداری سے بتانا، ڈرنا نہیں۔ کسی مولوی، کسی امام، کسی خطیب، کسی قاری، کسی حافظ کا ایسا جنازہ کہیں پڑا ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آ مولوی بھوکا مر گیا، پڑھا کسی نے؟ کوئی مولوی، کوئی ملا دیکھا ہو لوگ یہ کہتے ہو کہ روٹی نہیں ملی، مرتا مرتا بھوک سے ہی مر گیا؟ ہاں یہ تو سنا ہوگا کہ سبرات والے دن اتنا نوایا کھاتا کھاتا ہی مر گیا۔ یہ تو ضرور سنا ہوگا۔ وہ ایک مولوی بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ مکسچر بنا کے لائے، لگا حضرت یہ ذرا پی لیجیے، کہنے کمڑا ہو گیا ہے، اتنی جگہ ہوتی ہے ایک پلیٹ اور نماز۔ بس بھئی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ساتھی سے کیس سے ملیں گی آپ کو، صحابہ کرام پر، نبی کی بچیوں پر، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، اور ایک کیسٹ بڑی مزیدار ہے، اجتماعی گناہ اجتماعی عذاب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا